اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ان کے ساتھ اٹھو، انہیں کے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ خود اچھے نہیں ہو کوئی بات نہیں، کسی اچھے کا دامن پکڑ لو، وہ بھی اگر بہت اچھا نہیں ہوا نا تو کسی نہ کسی اچھے تک وہ تجھے پہنچا ضرور دے گا، لیکن سچا ہونا چاہیے، بندہ اچھا ہونا چاہیے۔ ہم تو انسان ہیں، جانور بھی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جائے تو اگر بندر ہے تو قلندر بن جائے۔ یہ میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، بندر تو پھر بھی بہت بہتر ہوتا۔ میں کتے کی مثال دوں، اصحاب کہف جب دقیانوس سے عاجز آ کر کے، یہ واقعہ اس زمانے کا ہمارے آقا علیہ السلام کے میلاد سے لگ بھگ 350 سال پہلے کا، اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے عروج آسمانی ہونے کے لگ بھگ 250 سال بعد کا یہ واقعہ ہے۔ امت عیسیٰ کے اولیاء تھے، اللہ جانے 3 تھے کہ 5 تھے کہ 7 تھے، مشائخ نے 7 یا 8 کہا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ رومن امپائر والے ستاروں کی پوجا کرنے والے ہمیں سکون سے جینے نہیں دے رہے ہیں، چلو ایسا کرتے ہیں کہیں ایسی جگہ جائے ایکانت میں جہاں ہم اللہ کو سکون سے یاد کر سکیں۔ انہیں پتا تھا کہ جتنا ہم ایکانت میں ہوں گے اتنی جلدی اللہ کے قریب ہو جائیں گے، چنانچہ وہ چل پڑے۔ آگے تھوڑا سا پڑھے تھے کہ ایک کتا ان کے پیچھے لگ گیا۔ پہلے تو انہوں نے مزاحمت کی کتے کو، ادھر ادھر کا، بھائی ہٹاؤ ہٹاؤ۔ کتا پونچھ ہلاتا تھا، زبان باہر کرتا تھا، پھر پیچھے پیچھے، پھر روکتے تھے، پھر پونچھ ہلاتا تھا، زبان باہر کرتا تھا، وفاداری کی بات کرتا تھا، پھر پیچھے پیچھے۔ چلتے چلتے رقیم نام کے ایک گاؤں میں پہنچے۔ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ رقیم نام کے گاؤں پہ پہنچے تو ان 5-6 میں جو مین تھے، جو سردار تھے ان کے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے اس بے زبان کتے سے کہا اب بس، اب اس کے آگے نہیں، تو کتا ہے، بھوکے گا، تیری آواز سن کے بادشاہ اپنے سپاہیوں کو بھیجے گا، ہمیں پکڑ کے اندر لے جائیں گے، جا۔ اتنا کہنا تھا وہ کتا رونے لگا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس نے مولا کی بارگاہ میں اٹھایا اور کہا اے اللہ، میں بے زبان جانور تیرے نیک بندوں سے بات نہیں کر پا رہا ہوں، اپنی بات کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں، اے اللہ مجھے انسانی زبان دے دے تاکہ میں تیرے نیک بندوں سے بات کر کے اپنے جذبات کا اظہار تو کر سکوں۔ اتنا کہنا تھا، صحبت کا فیض دیکھ، ابھی تو سے پیچھے چلا تھا، دامن نہیں تھاما تھا، صحبت کا فیض دیکھ، اللہ نے اس بے زبان کو انسانی زبان دے دی، اور وہ نیک بندوں سے کہہ رہے ہیں اللہ والوں، میں بھی اس شہر سے، اس بادشاہ سے عاجز ہوں، خدا کے لیے ساتھ نہ چھوڑو میرا، میں آپ کی سیوا کروں گا، حفاظت کروں گا، پہرے داری کروں گا۔ آگے بولتا ہے وہ کتا واللہ انی احب الصالحین، بخدا میں اللہ کے نیک بندوں سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، جب بے زبان جانور کے منہ سے انسان کی الفاظ نکلے تو ان کو بھی رحم آیا اور کتے سے کہا چل پیچھے پیچھے۔ اندر پہنچے، پہاڑ، کہف کا پہاڑ، چڑھتے چڑھتے اوپر تک گئے تو ایک غار نظر آئی، گفا، بڑی ادبھت گفا تھی۔ اس گفا کے اندر وہ چلے گئے، جاتے ہی نیند آ گئی۔ کتے کو بھی اپنی حد پتا تھی، وہ گفا کے اندر نہیں گیا، دہانے پہ رک گیا، توجہ، دہانے پہ رک گیا، اور وہ بھی سو گئے، ان کا کتا بھی سو گیا۔ 10 سال نہیں میرے دوست، 50 سال نہیں، 70 سال نہیں، 100 سال نہیں، 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال تک سوتے رہے۔ کتنے سال تک؟ زور سے بولو، 309 سال سوتے رہے۔ ذرا صحبت کا فیض دیکھو، ان کا کتا بھی 309 سال تک سوتا رہا، موت اسے بھی نہیں آئی۔ ہر 6 مہینے پہ وہ لوگ کروٹ بدلتے تھے،
وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ہر 6 مہینے پہ وہ کروڑ بدلتے تھے، ان کا کتا بھی 6 مہینے پہ کروڑ بدلتا تھا. اب تو صحبت کا فیض دیکھ. وہ گفا بھی بڑی عجیب تھی، پورب سے بھی تھوڑی کھلی تھی، پشچم سے بھی تھوڑی کھلی تھی. تو سورج جب نکلتا تھا تو پورب سے کرنیں اندر آتی تھی، جب ڈوبتا تھا تو پشچم سے کرنیں اندر آتی تھی. کہیں وہ کرنیں اللہ والوں کو تنگ نہ کریں، توجہ، تنگ نہ کریں، کہیں ان کی نیند میں خلل نہ پیدا کرے، کہیں انہیں اٹھا نہ دے. اللہ نے ان نیک بندوں کے لیے سورج کی روانی کو بدل دیا. چنانچہ قرآن کی آیت پکار اٹھی، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. سورج جب نکلتا تھا تو کہیں کرنیں اندر نہ آئیں، اللہ انہیں اسے داہنی طرف گھما دیتا تھا، اور جب وہ ڈوبتا تھا تو کرنیں اندر نہ آئیں، اللہ انہیں بائیں طرف گھما دیتا تھا. ارے اے غوث و خواجہ کے شیدائیوں، اے نعرے حیدری کا دم بھر کر حق حق کی آواز بلند کرنے والوں، مجھے بتاؤ، جب امت اولیاء کے اور جب امت عیسیٰ کے اولیاء کی یہ شان کہ ان کے لیے ڈوبتے اور نکلتے وقت سورج دائیں بائیں کر دیا جائے، تو پھر میرے علی کی کیا شان جن کے لیے مقام صحبہ میں ڈوبے سورج کو نبی نے پلٹا دیا. تین 309 سال تک سوتے رہے، نہ انہیں موت آئی نہ ان کے بے زبان کتے کو موت آئی. میں ان جماعت والوں سے کہتا ہوں، چلو اللہ والوں کی بات چھوڑو، اس کتے کی بات کو دیکھو. صرف صحبت کا فیض مل جائے، امت عیسیٰ کے اولیاء کی صحبت کا فیض مل جائے تو کتے کو بھی مٹی چھو نہیں سکی، جان لے نہیں سکی. پھر اے عبدالقادر جیلانی، آپ تو امت مصطفیٰ کے سرخیل اعظم ہو، آپ تو وقت کے غوث اعظم ہو. اگر ہزاروں سال تک دبا ہوا مردہ قبر میں لیٹا ہو اور میرا عبدالقادر قم بإذن اللہ کہہ دے تو زندہ ہونے میں حیرت کیا ہوتی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ ذرا خیال کریں، سوتے رہے. آخری last but not the least، یار کتا بھی نوٹیسیبل چیز ہے، اس کو کوئی نوٹس میں لیتا نہیں لیتا. آج کل تو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، لوگ سفر کرتے ہیں تو ایک خوبصورت سا پپی، لندن جاؤ امریکہ جاؤ تو بعض دفعہ تو دیکھا بزنس کلاس کے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک باسکٹ کے اندر کتے کو رکھ کے لے جا رہے ہیں اور اس کے لیے 2-2 لاکھ کا ٹکٹ خریدتے ہیں. آج سے 20 سال پہلے میں نے سنا تھا انگلینڈ کے اندر ایک بوڑھی عورت، اس کا کوئی وارث نہیں تھا، اس نے اپنی ول میں یہ لکھا کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میرے کتے کو دے دی جائے. ایسا کچھ ہمارے بھی آج کل فیس بک انسٹاگرام والے نوجوان ہیں، انہیں بھی شوق چرانا ہے. کتے پالو تو یار دور رکھ کے پالو، حفاظت و حراست کے لیے پالو، فیشن کے لیے نہیں، وہ بھی گھر کی دہلیز سے دور رکھو، اتنا ہی ہے. لیکن دیکھو کتا نوٹیسیبل نہیں ہے. ہمیں سمپل سی بات ہے، اگر 4 آدمی کو کسی نے دعوت دی، کتنے آدمیوں؟ 4. ایک صاحب اس میں ایسے تھے جو کتے کے ساتھ آئے. کسی نے پوچھا، میزبان نے پوچھا آپ لوگ کتنے؟ تو کیا وہ یہ کہے گا ہم 4 ہیں، 5واں ہمارا کتا، ایسا بولے گا؟ اور اگر غیرت مند میزبان ہوا تو یہ سن کے جلال میں آ جائے گا، آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ آپ کے کتے کو میں نے دعوت دی ہے جو کہہ رہے 5واں ہمارا کتا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ 3 ہے تو یہ کہے گا کہ ہم 3، 4تھا ہمارا کتا، ایسا بولے. 6 ہے مہمان 6 تو یہ کہیں گے ہم 6، 7واں ہمارا کتا، ایسا کوئی کہے گا؟ بولو زور سے. نہیں کہے گا. لیکن میرے دوستوں، جب اللہ والوں کی صحبت میں کوئی بے زبان کتا رہ جائے
ان کے دامن سے جڑ جائے تو وہ اتنا عظیم، اتنا لاجواب کہ وہ جنتی تو ہوتا ہی ہے، خود اللہ کے مقدس کلام میں عنوان بن جاتا ہے، نوٹسیبل ہو جاتا ہے، اسے اہمیت دی جانے لگتی ہے۔ تبھی تو قرآن کی آیت پکار اٹھی، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، یعنی قریب لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، کچھ کہیں گے 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا، کچھ کہیں گے 7 ہیں، 8واں ان کا کتا۔ یا اللہ، پوچھا جا رہا ہے اصحاب کہف کتنے ہیں، اور جواب مل رہا ہے وہ 3، چوتھا کتا، وہ 5، چھٹا کتا، وہ 7، 8واں کتا۔ یہ کتے کو ہٹا کے بات کیوں نہیں ہو رہی؟ تو جواب ملا، سن، ارے ہٹے کیسے؟ اسے کسی اور نے نہیں، اللہ والوں نے کیا ہے۔ وہ اللہ والوں کی کا فیضیاب ہے، اس نے ولیوں کا دامن تھاما۔ ارے تو ہٹنے کی بات کرتا ہے، میں تو اسے جنت میں بھیج رہا ہوں۔ یہ دامن اصحاب کہف تھام کر جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ اس نے کسی غیر کا نہیں، میرے نیک بندوں کا دامن تھاما۔ تو ذرا سوچو یار، غور کرنے کا مقام ہے کہ جب اصحاب کہف کا یہ عالم ہے، اصحاب کہف کا، اور آسان کر دوں، حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء کی یہ شان ہے کہ کتا اگر وابستہ ہو جائے تو پھر وہ جنتی بھی ہو جائے، اور اللہ کے مقدس کلام کا عنوان بھی بن جائے، نوٹسیبل بھی ہو جائے، تو پھر وہ اللہ والے، وہ غوث و اقتاب، ارے میرا وہ غوث اعظم جن کے پٹے کو رضا نے گلے میں رکھ کر جب یہ کہا کہ اے غوث، تجھ سے در سے ہے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن پہ بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے غوث کے پٹے کو کسی نے اپنے گلے میں ڈالا، اس کی قربت و عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ آج ہم قادری ہو کے بھی قادری نہیں بن پاتے، چشتی ہو کے بھی چشتی نہیں بن پاتے، کیونکہ ہم سب کچھ اورلی ہیں، یہاں سے ہوتا ہے ادھر پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو ٹرائی ٹو بیکم اے سالڈ اینڈ ایبسولوٹ پرفیکٹ مسلم، اچھے مسلمان بن جاؤ۔ تمہیں دیکھ کے لوگ کہیں گے جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو سچا، پکا، سنی، صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔